السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج 24 ستمبر ہے اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے آج اجلاس ہونا تھا اسلامی نظریاتی کونسل کا۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر اپڈیٹ دے چکا ہوں کہ وہ اجلاس آج ہو گیا تھا اور انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف جو فیصلہ دے دیا ہے۔ اب جو انجینئر صاحب کے مخالفین ہیں وہاں پر تو خوشیوں کی آپ سمجھ لیں کہ بھرمار ہو چکی ہے اور وہ لڈیاں ڈال رہے ہیں، اور جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کے اوپر وہ اس فیصلے کے اوپر جو سخت تنقیدیں کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے کو پڑھنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ یہ یک طرفہ جو فیصلہ دیا گیا ہے، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں جو بڑے بڑے فتاوی آئے، بڑے بڑے علماء کرام آئے، ویڈیوز کی ڈیمانڈ کی گئی کہ بھئی کوئی کرسچنس کی ہمیں ویڈیو دکھا دو جس کے اندر وہ الفاظ یوز کر رہے ہیں، تو وہ بھی اس بات سے پیش کر دیا گیا۔ تو سب کے بعد انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف فیصلہ دینا یہ سخت ناانصافی ہے اور زیادتی ہے۔ تو اس طرح جو انجینئر صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ اب ایک ویڈیو جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے جہاں پر علامہ شہریار آبدی صاحب جو کہ شیعہ اسکالر ہیں انہوں نے اسی بات سے جو ایک بیان دیا ہے، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اوپر جو اس معاملے میں گستاخی کا الزام لگایا جا رہا ہے اس کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو کرسچنس کی بڑی بڑی جو کتابیں ہیں، بڑے بڑے جو اسکالرز ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر سیم وہی ورڈ جو یوز کیا ہوا ہے جو کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنی ویڈیو کے اندر بیان کیا، یعنی کہ وہاں پر انگلش میں لفظ یوز کیا گیا ہے تو اس کا ترجمہ وہی بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ویڈیوز کی جو ڈیمانڈ کی جا رہی تھی، لیکن شہریار آبدی صاحب نے اب تو کرسچنس کی جو بڑی بڑی کتابوں سے بھی، بڑے بڑے اسکالر سے یہ چیز ثابت کر دی ہے کہ وہ واقعتاً اس طرح کے الفاظ یوز کرتے ہیں۔ اب اس میں ہرگز جب پاکستانی کرسچنس کی بات اس حوالے سے جو نہیں ہو رہی، کیونکہ اسلامی فقہ کونسل یو کے ہے وہ پہلی فتویٰ دے چکے ہیں کہ پاکستان کے جو کرسچنز ہیں وہ 1.25 ارب جو کرسچنز ہیں ان کی نمائندگی یہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ پاکستانی کرسچنز ایک بات نہ کہتے ہوں تو جو پورے 2 ارب کرسچنز ہیں ان کا بھی سیم وہی اس بات سے اسٹانس ہو یا پھر سیم ان کا جو اس بات سے موقف ہو۔ تو اسلامی فقہ کونسل یو کے نے یہ ساری چیزیں ایکسپلین کی۔ تو اب اسی حوالے سے پہلے ویڈیوز کی ڈیمانڈ کی جا رہی تھی، وہ بھی انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس نے پرووائڈ کر دی، اور اب کتابوں کے حوالے بھی جو اس بات سے دیے گئے ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام میں خصوصاً ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمات میں سے ہے۔ اب جو بھی شخص دعویٰ کرے تو کیا کہا جائے گا؟ یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹا ہے۔ اور کیا ہے؟ پکا جھوٹا ہے۔ تو یہ ادیان کا ایک اہم ترین موضوع ہے کہ جس دین میں بھی نبوت ختم ہو چکی ہے اس کے بعد والے کو وہ جھوٹا سمجھتے ہیں، چاہے وہ اقرار کریں یا نہ کریں۔ اب یہاں پر ایک ڈسکشن جو بعض اور حضرات نے کیا کہ جی انجینئر مرزا صاحب نے یہ والا موضوع ڈسکس کر کے مسیحیوں کو خطرے میں ڈال دیا، تو یہاں پہ ہمیں کہنا چاہیے کہ جی اب اگر یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ معاذ اللہ جو ہیں وہ جھوٹے تھے اور انہیں گناہ کی اولاد قرار دیا، تو کیا اگر یہ موضوع ڈسکس کیا جائے تو اس کے بعد کہ یہودیوں کی جان کو خطرے میں ڈال دیا؟ نہیں، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جو جس کا عقیدہ ہے ہم اس کو بیان کریں لیکن جان کسی کے خطرے میں نہ ڈالیں۔ آیا مسیحیوں کا یہ عقیدہ ہے تو اسے ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ بعض ان کے علماء نے کیا کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو اب تو رواداری کی وجہ سے بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں نہیں کہتے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کہیں مل جائے کہ ان کے بزرگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہو تو کیا ان کی جان کو خطرے میں ڈالنا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، اسے ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے اس اعتبار سے کہ یہ ان کے مذہب کا مسئلہ ہے اور ان کے نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے۔ اب یہ کہا جائے کہ جی کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نبی مانتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر کوئی نبی مانتا ہے تو ان کی ٹیچنگ کو فالو کرے۔ اب کہا جا رہا ہے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جی ہم قرآن کو جو ہے ڈیوائن بک مانتے ہیں، اللہ کی جانب سے وہی مانتے ہیں، تو بابا اس کو قبول کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ایک جانب کہو کہ نبوت ختم ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، دوسری جانب کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نبی مانتا ہوں، اور اس کے بعد قرآن جو ہے وہ اللہ کی جانب سے کتاب ہے لیکن اس کے احکام پر عمل نہ کرو؟ یہ تو تضاد ہے، جھوٹ ہے، یہ سیاسی بیان ہے۔ لیکن ہر شخص کو حق ہے کہ جو اس کے دین میں ہے وہ اس کو قبول کرے، بے شک لوگوں کے سامنے اظہار نہ کرے، لیکن اگر وہ چیز کھل کے آ جائے تو لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ اب یہ موضوع انہوں نے بیان کیا کہ اہل کتاب سے شادی ہو سکتی ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اہل کتاب خاتون جس سے شادی ہوگی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گی۔ تو اب یہاں پر جواب یہ دیا جائے گا اہل کتاب سے شادی جائز ہے کہ نہیں ہے، باوجود یہ کہ ان کا عقیدہ ہے تثلیث کا، باپ بیٹا اور روح القدس مل کے اللہ بنے۔ آیا اہل کتاب سے شادی جائز ہے کہ نہیں ہے، باوجود اس کے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں؟ تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ ایسی خاتون سے شادی کریں کہ جو گھر میں یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو جب کہا جاتا ہے اہل کتاب سے شادی جائز ہے تو مراد یہ ہے کہ شادی جائز ہے، یعنی ایک جنسی تعلق جائز ہے، بشرط یہ کہ بچوں کو بعد میں خطرہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہودیوں سے شادی جائز ہے، کہا جائے گا جی اہل کتاب سے شادی جائز ہے، یعنی ایسی اہل کتاب سے شادی جائز ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ناجائز اولاد سمجھے، اور یہ ان کا مسلم عقیدہ ہے، ہماری خود بات ہوئی ہے۔ اب ہم نام نہیں لیتے، نہیں بتاتے کہ یہودی لوگ کیا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں، بہت کھل کے کہتے ہیں، جو ہم نے کہا وہ بہت واضح ہے۔ اور مسیحی حضرات سے اگر بات ہو تو وہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں،
تو بہت واضح ہے کہ وہ ان کو کسی بھی اعتبار سے 0.0001 بھی احتمال نہیں دے سکتے کہ وہ اللہ کا نبی ہیں جب تک کہ حضرت عیسیٰ کو خاتم الانبیاء مان رہے ہیں. ان کو ہاتھ اٹھانا پڑے گا ختم نبوت. بالکل اسی طرح سے ہم مسلمان اشرف الانبیاء کے بعد کسی بھی فرد کی نبوت کا ذرہ برابر احتمال نہیں دے سکتے. بس اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، اگر کوئی وحی کا دعویٰ کرے، خدا کی جانب سے شریعت آنے کا دعویٰ کرے، تو ہم بے شک اظہار نہ کریں، لیکن عقیدتاً اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ قطعاً جھوٹا سمجھتے ہیں، پکا جھوٹا سمجھتے ہیں. کوئی اپنی بکری کا دعویٰ کرے، گائے کا دعویٰ کرے، زمین کا دعویٰ کرے، سونے کا دعویٰ کرے، اس کو ہم جھوٹا کہیں گے. لیکن کوئی ایسا دعویٰ کرے تو اس کو ہم کہیں گے پکا جھوٹا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی جانب نسبت دے رہا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے وہ قسم کھاتا ہے اس کی ہم زیادہ مذمت کرتے ہیں کیونکہ اللہ کو بیچ میں لے آیا. تو کچھ حضرات نے اس قسم کے موضوعات ڈسکس کیے کہ اس میں مسیحیوں کو خطرے میں ڈال دیا. تو ہمیں کہنا چاہیے کہ نہیں، آج نہیں تو کل بہت ساری چیزیں کھلیں گی. اس وقت پاکستان میں یہودی نہیں ہے، کیا کل اگر یہ بات کھلے کہ یہودی حضرت عیسیٰ کو گناہ کی اولاد سمجھتے ہیں تو ان کی جان کو خطرے میں ڈال دیا؟ کہنا پڑے گا مجبور ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے، اب کیا کریں اس کا. ان کی نبوت ختم ہو گئی حضرت ملاقی پہ. اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، چاہے وہ حضرت عیسیٰ ہو چاہے کوئی اور ہو. حضرت عیسائی حضرات میں، مسیحی حضرات میں نبوت ختم ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. اب کوئی احتمال نہیں ہے کہ کوئی اگلا نبی آئے. یہ سب سیاسی بیان ہے کہ جی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں. اسے مان نہیں سکتے. اگر مانیں گے تو پھر مسیح نہیں رہیں گے، عیسائی نہیں رہیں گے. قرآن کو ہم حق مانتے ہیں، پھر وہ ان کو قرآن کی شریعت پر عمل کرنا ہوگا. اب ایک مقالے کی جانب آپ کی توجہ دلائیں کہ جو 2015 میں لکھا گیا کہ جب پوپ فرانسس نے یہ کہا کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے اور قرآن کی تعلیمات میں یہ قتل عام نہیں ہے، تو کئی مسیحی حضرات نے اس موضوع پہ قلم اٹھایا اور کہا کہ ایک سیاسی بیان ہے یہ. اور اپنے لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے بتایا کہ جو ہمارے سینٹس تھے، جو ہمارے بزرگ تھے، وہ رسول اللہ کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ہمارے سینٹس تھے، جو ہمارے بزرگ تھے، وہ رسول اللہ کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اب آپ کے سامنے ویب سائٹ ہے 1 Peter 5 اور یہ مقالہ ہے کہ جس کا عنوان ہے واٹ ڈڈ دا سینٹس سے اباؤٹ اسلام، اور اس کے لکھنے والے ہیں اینڈریو بیزارڈ. اپریل 30 2015 کو لکھا گیا. تو یہاں پر پوپ فرانسس کا بیان ہے اور اس کے بعد اپنے لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے، یعنی پوپ فرانسس کے اس بیان کو کہا گیا کہ سیاسی و غلط بیان ہے، اس کو بچانے کے لیے لکھنے والے نے اپنے جو سینٹس اور بزرگ گزرے ہیں کہ جس میں 8 سینچری کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 125 سال کے بعد غزہ میں ایک شخص کو مارا گیا تھا کہ جس کا نام تھا سینٹ پیٹر میوینوس. اور اس میں ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ جھوٹا نبی کہا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ختم نبوت کے قائل ہیں تو وہ پھر کسی بھی نبوت کے دعوے کرنے والے کو سچا کہہ ہی نہیں سکتے. اب آپ کے سامنے جو حوالہ ہے یہ جان ڈیمیسین کا ہے کہ جو 749 میں دنیا سے گئے اور تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 117 سال کے بعد. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہا ہے کہ فور رنر آف اینٹی کرائسٹ، یعنی اینٹی کرائسٹ کا جو ہے یہ مقدمہ ہے یا پیش خیمہ ہے. اور اس کے بعد کہہ رہا ہے فالس پروفٹ نیمڈ محمد، یعنی جھوٹا بھی کہہ رہا ہے. اب کیا اگر اس چیز کو بیان کیا جائے تو کیا مسیحیوں کی جان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر کہا جائے گا؟ نہیں. کیوں کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ختم نبوت کے قائل ہیں، یہ ان کی ایک مجبوری ہے. ہاں پبلک میں وہ کھل کے نہ کہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس پر وہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں، یہ ان کو ایک حق ہے موجود. اب جو آپ کے سامنے حوالہ ہے یہ ان کے ایک سینٹ ہیں ہیبیٹی نیوز جرمایا کے جو 851 میں دنیا سے گئے، اور یہ اس میں کہہ رہے ہیں پریکارسر آف دا اینٹی کرائسٹ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو پیش خیمہ ہے اور پیشرو ہے کس کا؟ اینٹی کرائسٹ کا، یعنی دجال کا. اب ان کے ایک ہیں بزرگ، وہ کہتے ہیں کہ جن کا نام ہے جارج، 1852 میں دنیا سے یہ گئے. یہ کہتے ہیں جو بھی ہمارے عقیدوں کو نہیں مانتا وی کنسیڈر ٹو بی ڈیمڈ، کہ اس پر اللہ کی پھٹکار ہو، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا عذاب ہو. تو یہاں سے پتہ چلا کہ بھئی یہ ان کا ایک نظریہ ہے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ختم نبوت کے قائل ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے کہ ہم کسی کو نہ کہیں یہ الگ بات ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہم حالات کے تحت اسے کچھ نہ کہیں اور ان لوگوں سے ملیں، لیکن اتنی بات مسلم ہے کہ وہ نبی نہیں ہو سکتا، اور کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ جھوٹا تو ہے. تو یہاں پر ہماری گزارش ہے دوبارہ برادران اہل سنت سے کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر یہ کام نہ کریں. اب ہوگا یہ کہ آپ ہی کے جوان اور باقی کے انجینئر مرزا کے طرفداروں کی ذمہ داری ہے کہ جو ان کے بزرگ پہلے کہہ چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کو وہ لائیں پبلک میں. ورنہ ہوگا کیا کہ کبھی تو یہ شیعوں پہ توہین رسالت کا کیس بنا دیتے ہیں، کبھی مسیحوں پہ بنا دیتے ہیں، کبھی کسی اور پہ بنا دیتے ہیں.